اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ دیکھیے، اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، آیت نمبر 22 کا۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ 18 نمبر دیکھیے، ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلام کا جو بیسک بیلیو ہے، یعنی توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کے بارے میں کہا گیا، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود وہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ یہ بیلیف رکھتے تھے، وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن کنتم صادقین۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، کون سا کام؟ صورت بنانے والا، قرآن پاک کی طرح کوئی قرآن بنانے کا کام۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن مطلب جلتن انسان اور پتھر ہوں گے،
وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 19 نمبر دیکھیے، پچھلی آیاتوں میں توحید کا بیان تھا، توحید کے بارے میں بتائی گئی تھی باتیں۔ اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، زبان داں ہو اور تم بڑی زبان اچھی طریقے سے جانتے ہو، تم سب مل کر، عربوں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس زمانے کے، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہی ہے، حقیقت اور فیکٹ یہی ہے کہ اہل عرب یعنی عرب والے جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، اپنے لینگویج پر، اپنے لٹریچر پر ان لوگوں کو بڑا ناز تھا، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی آپ کا نبی ہونا اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بنایا، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی عربوں کو، اس زمانے کے کافروں کو، تو اللہ پاک نے اس آیت میں ان کو یہ چیلنج دیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے 20 نمبر، یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اب 21 نمبر دیکھیے، 21 نمبر میں پھل کے بارے میں بتایا نا، تو کیا کہہ رہے ہیں 21 نمبر میں؟ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت ہی میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے تھوڑے تھوڑے ٹائم سے، جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ 21 نمبر ہو گیا، اب 22 نمبر پہ دیکھیے۔ چلیے 22 نمبر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈال دیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری 25 آیتیں ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے
اور خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کو پریس کر دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔